اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شب قدر یعنی لیلۃ القدر جسے 37ویں کی رات کہا جاتا ہے، آج میں آپ کے ساتھ 37ویں کی رات کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل کر لیں، اور اللہ کی رضا حاصل کرنا بہت بڑا انعام ہے۔ جب مالک دو جہاں ہی راضی ہو گیا تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہ۔ جو مانگو گے وہ ملے گا، حق کا ظہور ہوگا اور باطل کا خاتمہ ہوگا، حق صادق آئے گا اور باطل سے نجات ملے گی، باطل مٹ جائے گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ حق کا ظہور ہوگا اور باطل کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ انہیں رزق وافر مقدار میں ملے، کشادہ رزق ملے، وسیع رزق ملے اور اللہ کی رحمت اور رزق بارش کی طرح برسے اور مال و دولت کی ریل پھیل ہو جائے۔ مالدار بننے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو تاک رات یعنی 37ویں کی رات شب قدر کو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مجرب اور پاورفل عمل ہے۔ آپ اس وظیفے کو کر کے تو دیکھیں، اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے، یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیلۃ القدر کی رات بہت ہی برکتوں، فضیلتوں، عظمتوں سے بھرپور رات ہے۔ اس رات آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا بھی مانگو گے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو چلیں، آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے 37ویں کی رات کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 8 رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے نماز حاجت کی نیت سے ہی ادا کرنے ہیں، اور آپ نے نوافلوں کو 2 کر کے ادا کرنا ہے۔ 4 رکعت کی نیت سے آپ نے نوافل نہیں پڑھنے، 2 رکعت کی نیت سے آپ نے نوافل کی نیت کرنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر رکوع سجود چلے جانا ہے، اور اسی طریقہ کار سے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے۔ جس طریقہ کار سے آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، اسی طرح جو آپ نے دوسرے 6 رکعت نوافل ہیں وہ بھی اسی ترتیب سے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اسی طرح آپ نے اسی ترتیب سے آپ نے 8 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، اور پھر اسی جگہ بیٹھ کر، جائے نماز پر بیٹھ کر، آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے صفاتی نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے، توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا وہاب الا اللہ، لا رزاق الا اللہ، لا فتاح الا اللہ۔ ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ ان ناموں کا، ان اسماء اعظم کا ورد کرنا ہے۔ آپ کو میں ایک دفعہ پھر پڑھ کے سنا دیتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا وہاب الا اللہ، لا رزاق الا اللہ، لا فتاح الا اللہ۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ لا وہاب الا اللہ، لا رزاق الا اللہ، لا فتاح الا اللہ۔ یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح، اسی طریقہ کار سے، اسی ترتیب سے آپ نے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو، ان اسماء اعظم کا ورد کرنا ہے۔
اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے، وظیفے کو مکمل کر لینا ہے، تو پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے، نہایت عاجزی سے دعا کرنی ہے، رو کے دعا کرنی ہے۔ جس کو رونا نہیں آئے گا وہ رونے جیسا منہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، رب کریم اس کی ہر دعا کو سنے گا۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔